نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز سامعین، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سورۃ العصر کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس میں یہ بات فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس میں قسم کھائی اللہ نے کہ زمانے کی قسم ہے، عصر کے وقت کی قسم ہے، کیونکہ عصر وقت بھی قیمتی ہوتا ہے۔ دن میں آخری نماز ہوتی ہے، اس کے بعد رات ہو جاتی ہے، مغرب، رات کے شروع میں مغرب ہے پھر، تو یہ یعنی درمیان کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز عصر کی۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے، عصر کے وقت کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا، کون لوگ پھر فائدے میں ہیں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے پھر نیک عمل کیے، ایمان لائے اللہ پر۔ ایمان کی تفصیل ہے پھر دوسری صفت ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالح کیے ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کی ہو، تکلیفوں پر صبر کیا ہو۔ تو میرے دوستو بھائی چار صفات بتائی گئی، چار صفات جن کے اندر ہیں وہ کامیاب ہوں گے، باقی سب خسارے میں اور گھاٹے میں۔ تو پہلی صفت ہے ایمان۔ تو ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اس میں کیا تفصیل ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اس پر ایمان لایا کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ 7 چیزیں ہیں ایمان مفصل میں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس پر ایمان لانا کہ خیر اور شر جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو میرے دوستو، بھائی عزیز ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں سے پاک، سننے کے لیے کانوں سے پاک، بولنے کے لیے زبان سے پاک، پکڑنے کے لیے ہاتھ سے پاک، چلنے کے لیے پاؤں سے پاک۔ میرے دوستو بھائی اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں، جیسے ہمارے دائیں طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ، بائیں طرف جو ہے یعنی گناہ لکھنے والا فرشتہ، 2 بنائے ہیں، اور پورے نظام جو اللہ چلا رہے ہیں اس میں اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہواؤں کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، بارش برسانے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور میرے دوستو جو بھی نظام ہے اس سب پر فرشتے مقرر ہیں، اور انسان کے چاروں طرف فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا نظام اللہ پاک ہٹا لے تو فضاؤں میں، ہواؤں میں ایسی مخلوق ہے جو انسان کو ہڑپ کر جائے، سیکنڈوں میں ہڑپ کر جائے، پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کا نظام بنایا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس پر ہم ایمان لائے۔ اب 4 فرشتے بڑے بڑے ہیں جو امین ہیں سارے فرشتوں کے، ان کا نام ہم جانتے ہیں، جس میں ایک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کے ذمہ جو ہے وحی لانا تھا سارے نبیوں کے پاس، اور دوسرے جو ہے اسرائیل علیہ السلام ہے جن کے ذمہ روح قبض کرنا ہے، اور تیسرے فرشتے جو بڑے فرشتے ہیں وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور لے کر کھڑے ہیں باجا نما، جو اللہ کے حکم سے سور پھونکنا شروع کریں گے قیامت کے دن، اور ساری کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی، پھر سور پھونکیں گے، ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اور چوتھا فرشتہ ہے میکائیل علیہ السلام، بارش برسانے کا نظام جس کے ذمہ ہے۔ فرمایا ان کا سر اتنا بڑا ہے، ساری بارش کا پانی، سارے سمندر اور دریاؤں کا پانی ان کے سر پر ڈال دیا، یہ قطرہ نہ گرے۔ یہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں جو سارے فرشتوں پر امیر ہیں اور بڑے ہیں، تو ان پر ایمان لانا۔ پھر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی 4 بڑی کتابیں جو اللہ پاک نے میرے دوستوں اتاری ہیں، جس میں تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
ان چاروں کتابوں پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے. یعنی مسلمان جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، ایمان کیا ہے اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ ہم چاروں کتابوں پر ایمان لائیں. ایسا نہیں صرف قرآن پر ایمان لائیں باقی نہیں، باقی چاروں کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ تفصیل بتائی ہے میرے دوستوں کہ باقی تمام کتابوں میں جو ہے تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، اپنی طرف سے واقعات اور چیزیں احکامات ڈال دیے گئے ہیں. لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے. ذکر سے مراد قرآن ہے کہ ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. تو میرے دوستو اس پر تو اللہ پاک اس کے محافظ ہیں، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور زیر زبر آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں اس کی ایسی مثال ملتی ہے کہ ایک زیر زبر بھی آدمی آگے پیچھے کرتا ہے امام صاحب پڑھنے والا تو سننے والا فوراً غلطی نکالتا ہے. ایک آیت آگے پیچھے ہوا، کوئی سی بارے متشابہ لگ گیا، فوراً بتاتا ہے. تو میرے دوستو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا آسان کر دیا ہے، اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے اس کتاب کو کہ 7 سال کے بچے حافظ قرآن مل رہے ہیں. پورے 30 سپارے ان کے سینے میں جو ہے نا پیوست ہیں. کتنا آسان ہے. اللہ نے حفاظت کا، اس لیے قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. لیکن چاروں کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یعنی ایمان، اور پھر اس کے رسولوں پر ایمان لانا کہ جتنے بھی رسول 1,24,000 کم و بیش جو رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، جن پر کتابیں اتری ہیں ان کو رسول کہتے ہیں، اور جن پر کتابیں نہیں اتری ہیں، پرانے جو شریعت کو فالو کرنے آئے تھے، احکامات کو رائج کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو نبی کہتے ہیں. جتنے بھی رسول اور نبی اللہ نے بھیجے جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، میرے دوستو بھائی بزرگوں، ان سب پر ہمارے ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ پاک دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، حساب کتاب ہوگا، اس پر ہمارا یقین ہو. یہ یقین جب ہوگا تو پھر آدمی نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا، نیک عمل کی طرف اس کی طبیعت کا چلنا تبھی آسان ہوگا جب اس پر یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، آخرت ہے، موجود ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے. یہ قبر لاؤ لاب نہیں ہے، یہ بالکل ہے، حق اور سچ ہے، قبر کا عذاب حق ہے، اس سب پر یقین ہو. ایک جماعت گئی کہیں پر اور وہاں نماز کے فضائل میں بیان کر رہی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی قبر میں سانپ مسلط ہو جائے گا. فجر نہیں پڑھے گا تو ظہر تک ظہر نہیں پڑھے گا، عصر تک عصر نہیں پڑھے گا تو مغرب تک مغرب نہیں پڑھے گا، تو عشاء تک عشاء نہیں پڑھے گا، تو فجر تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا. تو وہ چودھری صاحب تھے ایک نماز میں، جمعہ کے بعد تعلیم ہو رہی تھی، تو جماعت کے ساتھی یہ حدیث پڑھ رہے تھے. چودھری صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مولوی بس ڈراتے ہیں لوگوں کو، تبلیغی لوگوں کو ڈراتے ہیں، کوئی بھی قبر میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. جیسے اس نے یہ کہا یعنی چھت سے ایک سانپ گرا، بہت ازدار ٹائپ کا، پورے گلے میں لپٹ گیا. اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، کیا کریں، غلطی ہوگی توبہ استغفار. ایسے کبھی کبھی اللہ دکھاتے ہیں، ایسے ہر وقت نہیں، کبھی کبھی ایسی نصیحت بھی کر دیتے ہیں. تو پھر لوگوں نے، جماعت والے ساتھی نے اپنا رومال ڈالا، سانپ کو پکڑ کے چھت پر پھینک دیا. بعد میں رومال لینے گئے تو سانپ غائب تھا، نصیحت کرنے کے لیے. تو ہمارا یقین ہو آخرت پر، آخرت کے دن پر، یعنی آخرت کے دن پر بھی یقین ہو، آخرت ہے، آخرت کا دن ہے جب حساب کتاب، اس پر ہمارا یقین ہو. اور اس پر بھی ایمان لانا کہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کبھی نقصان ہو گیا، کبھی نفع ہو گیا، بیماری ہوگی، صحت ہوگی، سب اللہ کی طرف سے ہے. اچھا کام کیا تو میں نے کر لیا، اور کوئی غلط ہو گیا تو یہ اللہ کی مرضی ایسی تھی، ایسا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی تفصیل کیا ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا. اور برائی سے بچانے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتے ہیں. انسان برائی سے بچ گیا، یہ اللہ کی مدد سے بچا ہے، اللہ کی مدد سے بچا ہے، اللہ نے بچایا ہے. تو اس پر یقین ہو کہ خیر اور شر جو بھی دنیا میں رونما ہو رہی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسرا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، حساب کتاب ہوگا، اس پر یقین. یعنی یہ 7 چیزیں ہیں اس پر ایمان، کہ اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. اور پھر ایمان مجمل کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے تمام ناموں پر، جیسے 99 نام ہے نا اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں، ان سارے ناموں پر ایمان لایا، اور اس کی جتنی صفات ہیں اس پر ایمان لایا،
اور اس کے سارے احکامات کو میں قبول کرتا ہوں، اور زبان سے میں اس سے اقرار کرتا ہوں، اور دل سے اس پر یقین کرتا ہوں۔ زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں زبان سے تو اقرار کر رہا ہوں، لیکن دل سے بھی میرا یقین ہے ان ساری باتوں پر کہ اللہ ہے، اور اس کے جتنے نام ہیں ان پر میرا ایمان ہے، یقین ہے، اور اس کی جتنی صفات ہیں میں اس کو بھی مانتا ہوں، ان پر یقین ہے۔ جتنے اللہ کے احکامات ہیں میں ان کو مانتا ہوں دل سے، پھر زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے یقین کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ایمان ہو گیا۔ پھر اعمال صالحہ میں نماز ہے۔ پہلی صفت ہوگی ایمان، ایمان کی تفصیل میں نے ابھی عرض کی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی سارے خسارہ میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ پہلی صفت ایمان، پہلا اصول ایمان، اور دوسرا اصول وعاملوا الصالحات، کہ نیک عمل جس نے کیے، جس نے نیک عمل کیے۔ نیک عملوں میں میرے دوستو 5 وقت کی نمازیں ہیں، کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں، صدقہ اور خیرات، دوسروں یہ سارے نیک کام آتے ہیں، ہمارے عامل الصالحات میں آتے ہیں، یہ سارے اعمال صالحہ کرنے والا ہو۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، تو یہ آدھا بچ گیا، یعنی ایمان بھی لیا ہے ان ساری صفات کے ساتھ جو میں نے تفصیل عرض کی، اس کے بعد یہ نیک اعمال بھی کرنے والا ہوگا، تو پھر گویا یہ آدھا بچ گیا۔ 4 صفات میں سے، 4 اصولوں میں سے یہ 2 اصول پر کام کرنے والا پھر بھی آدھا کامیاب ہوگا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی یہ حق کی تبلیغ کرے، حق کی دعوت دے، حق کی ترغیب دے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس پڑوس والوں کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو، اور اپنے شہر والوں کو، ملک والوں کو، اور پوری دنیا میں جا کر اس کی حق کی دعوت دینی ہے۔ اس کی نیت اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ تو ہم نبی کوئی نہیں آئے گا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایمان کی دعوت دینا، اعمال کی دعوت دینا اس مسلمان کے ذمے ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے کرنا ہے، نیت کرنی ہے پوری دنیا کی کہ ہم خود جائیں گے، خود نہ جا سکے دوسروں کو تیار کر کے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا، نماز سکھانا، یہ سب اعمال صالحہ میں آتا ہے۔ اور میرے دوستو بھائی بزرگ، وتواصوا بالحق میں کیا ہے؟ کہ دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام ان کے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے مفہوم ہے کہ تمہیں ایک بات بھی آتی ہے، بلغوا عنی ولو کان آیۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہیں ایک بات بھی آتی ہے، اس کو آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے، صرف عالم کے ذمے نہیں ہے، حافظ کے ذمے نہیں ہے، امام کے ذمے نہیں ہے، اور جو ہے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، چل پھر کر جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے ترتیب سب بتایا اپنی عملی زندگی سے، کہ مسجد میں صرف تقریر نہیں کر دی، جمعہ میں یا نماز کے بعد کوئی حدیث سنا دی، وہ بھی اچھی بات ہے، سنائیں ضرور، لیکن چل پھر کر گھر گھر میں، دکانوں میں، بستی بستی میں اس کی دعوت دینی ہے، ذمے ہے۔ جب دعوت دیں گے، پھر یہ 3 صفات ہو گئی، 3 اصولوں پر اس نے عمل کر لیا۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، جب یہ تبلیغ کرے گا، دعوت دے گا، حق کی بات کرے گا، کہیں کہیں پر لوگ باتیں بھی سنائیں گے، ارے کیا آگے تبلیغ کر رہے ہو، جا اپنے گھر کو دیکھو، تمہاری بیٹا تو ایسا کر رہا ہے، تمہاری بیوی تو ایسا کر رہی ہے، بڑا آیا نمازی۔ کبھی کہہ دیں گے جی، یعنی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اپنی جوانی میں دیکھو تم نے کیا کیا ہے، بچپن میں کیا کیا ہے، کیونکہ محلے بستی میں بڑا مشکل ہوتا ہے تبلیغ کرنا۔ سب سے آسان تبلیغ ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں، پھر دوسرے شہروں میں اس سے مشکل ہے، دوسرے شہروں میں اس سے مشکل ہے، اپنے شہر میں پھر اس سے زیادہ مشکل اپنے محلے میں، بستی میں، اپنی مسجد میں۔ سب سے زیادہ مشکل تبلیغ ہے اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، کہ اپنے آپ کو بھی تبلیغ کرے آدمی۔ تو جب آدمی دعوت دے گا، تبلیغ کرے گا، تو کبھی کبھی بھائی تکلیفیں بھی آئیں گی، جیسے جماعت والوں کی بستر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ تو وہابی آ گئے، فلاں آ گئے، بھائی ان کی بات ہی نہ سنو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور کہیں کہیں پر پتھر مارتے ہیں، طائف والی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے، پتھر مارتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے انسان دنیا میں ہیں ہی نہیں، نہ آئیں گے قیامت تک، کوئی نہیں آئے گا۔ جب سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں، اور دعوت دینے پر جو ہے ان کو پتھر مارے ہیں، اور تھوک پھینکا ہے، گلے میں اوڑھنی ڈالی گئی ہے، رسی میں کمر پر اوڑھنی رکھی گئی ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، دندان مبارک کو شہید کیا گیا ہے، تو ہم کون ہیں، کس کھیتی مولی ہیں؟ جس کے راستے پر چلیں گے تکلیفیں تو آئیں گی۔ ان تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہو،
یعنی دعوت کو، تبلیغ کو، حق کی بات کہنے کو چھوڑ نہ دے، پھر اس پر صبر کرے، اور صبر کر کے کنٹینیو کرتا رہے، لگاتار موت تک اس کو کرتا رہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ 4 باتیں ہو گئی، یہ 4 باتیں جس میں ہوں گی اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، ناکام ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ کامیاب کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا، صرف وہ جو ایمان لایا، اور ایمان کی تفصیل ابھی عرض کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عامل الصالحات، دوسری صفت کیا ہے کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں، نیک عمل کرتا ہو۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، یعنی دعوت بھی دیتا ہو، نیکیوں کی دعوت دیتا ہو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو۔ وتواصوا بالصبر، پھر اس پر صبر بھی کرنے والا ہو۔ یہ 4 صفات، 4 اصول جس کی زندگی میں ہیں، اللہ نے فرمایا صرف وہی کامیاب ہوں گے، باقی سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور جو ہے اور نقصان میں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ السلام علیکم۔